السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علم والے اور جن کو علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ آج اللہ کی توفیق سے آپ طلبہ علم کے ساتھ ایک نشست کا موقع ملا ہے، تو میں کچھ وقت میں علم کے کچھ تقاضے جو ہیں ان کے متعلقہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک طالب علم کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا بڑا اہم ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں، آپ بھی اس راستے کے راہی ہیں، ہم سب کو ان باتوں پہ کچھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم علم کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کہ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق سے صحیح راستے پر گامزن ہو جائیں۔ علم بہت اہمیت کی چیز ہے، جنت کا راستہ ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، معاشرے میں علم انسان کو ممتاز کر دیتا ہے، انبیاء کی وراثت ہے، اور خاص کر ہم جس آخر الزمان پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، علم حاصل کر کے ہم ان کے وارث بنتے ہیں، اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ علم اگر اس کی شان و عظمت کو ہم دیکھنا چاہیں تو میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلب معلم کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے کتے کہ جن کو آپ سکھا کے شکاری بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، کتا ہمارے معاشرے میں ایک حقیر جانور سمجھا جاتا ہے، اور کتا گھر میں ہو تو اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ایک کی رات اس کے اجر کا کم ہو جاتا ہے، لیکن جب اسی کو سدھا کے شکاری بنا کر اس کو معلم بنا کے جاتے ہیں، سکھایا ہوا، تو اس کتے کی رکھنے کی رخصت بھی مل جاتی ہے، اس کا کیا ہوا شکار بھی درست ہو جاتا ہے، اور عام جو کتا ہے اس سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر جانوروں میں بھی یہ وصف علم آ جائے تو جانور بھی عام جانور نہیں رہتا، تو انسان جو اشرف ہے، اعلیٰ ہے، اللہ نے بڑی عزت مقام دیا ہے، جب اس میں علم کی بات آئے گی تو اللہ اس کو کتنا ممتاز کریں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب ہم اس کے تقاضے پورے کریں گے، جب ہم علم کے صحیح راہی بنیں گے۔ ان میں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن چند باتوں میں سے میری پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب جائزہ لیں کہ ہمارے اندر خلوص کتنا ہے۔ سب سے پہلے علم کے اندر خلوص بہت ضروری ہے کہ ہم مخلص ہیں کہ نہیں، ہم کیا واقعی اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے اس علم سے کوئی دنیا مقصود تو نہیں ہے، یا ہم علم کے ذریعے کوئی دنیا کی کمائی کا ذہن تو نہیں رکھتے۔ اس دنیا سے ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے، دنیا میں اپنی نام پر یہ نہیں ہے، اپنے علم کا صدقہ جمانا نہیں ہے، اپنی شہرت مقصود نہیں ہے، تو پھر تو ہمارا خلوص اللہ کی بارگاہ میں قابل قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلصین کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حصار سے محفوظ کرتے ہیں، شیطان کے داؤ پیچ سے محفوظ کرتے ہیں۔ جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس نے بھی کہا تھا الا عبادک منهم المخلصین، جو مخلص بندے ہوں گے اللہ
میرا داؤ اس پہ نہیں چلے گا۔ تو علم کے راستے میں شیطان بڑے بہکاوے لے کے آتا ہے، لیکن اگر ہم مخلص ہیں، ہم اللہ کی توفیق سے پورے اخلاص کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں اور ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہے، تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، والدین کے ساتھ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارا بچہ جو ہے اس کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا، پڑھ لکھ جائے گا، کوئی مسجد میں امامت و خطابت مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، کہ دنیا کا مال کچھ نہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائے گا، اس کا اسٹیٹس اچھا ہوگا۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ علماء کی بعض اوقات قدر ہوتی ہے، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اسباب دنیا بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں شاید علم کے راستے میں یہ سارا کچھ دنیا میسر آتی ہے، اور وہ اس بنیاد پہ اپنے بچوں کو علم کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تو میرے طالب علم بھائیوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس علم کے ذریعے ہمیں کل کو نوکری ملے گی، مال ملے گا، دنیا کے اسباب ملیں گے، اور ہمیں کوئی دنیا کے اندر عزت مقام ملے گا، اور ہم دنیا کے اندر کوئی نام بڑی پیدا کریں گے، ہم پڑھ لکھ جائیں گے، پھر ہم دنیا کے اندر اپنا نام کمائیں گے اپنی خطابت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، تو یہ ساری باتیں خلوص کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہیں۔ خلوص یہ ہے کہ علم انسان کی سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، عمل کی بنیادیں صحیح ہوتی ہیں، رسول اللہ کا وارث بنتا ہے، اللہ کے یہاں عزت اور مقام ہوتا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ خلوص نہیں ہے، آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، آپ جتنے مرضی ممتاز ہو جائیں، اللہ کے ہاں ہماری کوئی قدر نہیں ہوگی اگر ہمارے اندر خلوص نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر روز میں اپنے دل کا ایک امتحان لیں کہ ہم واقعی اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، ہم علم کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو آدمی اگر اس علم کے ذریعے دنیا کے ساز و سامان کا ارادہ کرتا ہے تو یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جنت کا راستہ تو دور کی بات ہے، یہ آدمی اللہ کے ہاں مقبول و مقصود ہو جاتا ہے۔ ذرا دوسری بات جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے، وہ انسان خلوص کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو انسان کو طہارت و تقویٰ کی تعلیم دی ہے، اس علم کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنی ذات کے ظاہر کو اور باطن کو اور اپنے ماحول کو، سب کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو علم اپنی صحیح بنیادوں پہ ہمارے دل میں نہیں آئے گا، ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ آپ کئی مرتبہ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ محدثین اپنے شاگردوں کو تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے اور دل کی پاکیزگی کی وصیت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور اگر انسان کا یہ دل پاکیزہ نہ ہو، جس دل میں اللہ کی محبت آنی ہے، جس دل میں علم کے ذریعے اللہ کی قربت پانی ہے، جس دل میں انسان نے علم کو محفوظ کرنا ہے، اس پہ تفکر کرنا ہے، جس ذہن کے اندر انسان نے سوچ و بچار کرنی ہے، اگر یہ پاکیزہ نہیں ہے، ماحول میں آلودہ ہے، کان پاکیزہ نہیں، نگاہیں پاکیزہ نہیں، موبائل کی دنیا نے اگر ہمیں غافل کیا ہوا ہے کہ ہم دن میں قال اللہ و قال رسول پڑھتے ہیں، اساتذہ کی نگرانی میں ہم بڑے متقی ہوتے ہیں، جب ہمیں خلفت ملتی ہے ہم موبائل کا استعمال غلط کریں، اپنے ادارے کے ماحول سے باہر نکلیں، ہماری نگاہیں اور سوچیں پاکیزہ نہ رہیں، ہم اپنے دل میں غلط محبتیں بٹھا بیٹھے ہیں، ہماری سوچ و فکر کے ساتھ یہ پاکیزہ نہ رہیں، تو یاد رکھیے یہ علم اللہ کا نور ہے، یہ پاکیزہ چیز ہے۔ جہاں پہ غلاظتیں آ جائیں، گندگیاں آ جائیں، اللہ کی نافرمانیاں آ جائیں،
تقویٰ مٹ جائے اور اللہ کا بھی حیا نہ رہے، پھر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا نہیں کرتے، وہ فقاہت عطا نہیں کرتے، وہ سمجھ بوجھ کے پیمانے اللہ عطا نہیں کرتے، وہ علم کی گہرائیاں نہیں آتی۔ سادہ الفاظ کو یاد کر لیتا ہے، اپنے اسباب پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن جو علم سے نور، بصیرت، فقاہت اور اللہ کی قربت حاصل ہونی چاہیے، یہ ساری چیزوں سے انسان محروم ہو جائے گا۔ ہم علم کے ذریعے کیا لینا چاہتے ہیں؟ صرف الفاظ کے مجموعے ہیں؟ کیا صرف کتابوں کا یاد کرنا؟ یہ تو ہمارا علم کا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا علم کا مقصود من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی فقاہت ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس سے کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا دل کتنا پکیزہ ہے۔ اگر علم حاصل کرنے کے باوجود 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال پڑھنے کے باوجود بھی ہم ابھی تک اپنے دل کو وہ مقام نہیں دے سکے، تو پھر یہ علم کی ہماری لائن صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنے صحیح راہ پہ چلنا چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرے، ہمارے ذہنوں کو پاکیزہ کرے، اور جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو دور کر کے علم کی بصیرت ہمیں عطا فرمائے۔ تیسری بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ انسان جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جب تک علم کے تقاضے اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا اور اس سے حاصل ہونے والی چیزوں کے ثمرات نہیں لیتا، تو علم اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس میں بہت سی باتیں، لیکن میں صرف 3-4 باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا اختصار کے ساتھ۔ العلم الادب، علم ادب کا نام ہے، اللہ کا ایک ادب ہے۔ حقیقت بات ہے کہ میں اس پر اپنی ذات میں بہت مرتبہ شرمندہ ہوتا ہوں کہ زندگی ایک حصہ بیت چکا ہے، پڑھتے پڑھاتے، لیکن ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے کہ اللہ کے جو آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، خلوت میں، جلوت میں، نماز میں، قرآن میں، تلاوت میں، علم میں اللہ کے کیا آداب ہیں، ابھی تک ہمیں اللہ کے آداب کا بھی صحیح نہ ہے۔ رسول اللہ کے کیا آداب ہیں، ماں باپ کے کیا آداب ہیں، اساتذہ کے آداب کیا ہیں، شاگردوں کے کیا آداب ہیں، ساتھیوں کے کیا آداب ہیں، معاشرے میں بسنے والے عامیوں کے کیا آداب ہیں، علماء کے کیا آداب ہیں۔ جس علم سے انسان اس کمال کے درجے تک نہ پہنچے، اس کو ادب نہ آئے، اس علم نے اس کو وہ پھل اور ثمرہ نہیں دیا جو علم سے حاصل ہونا چاہیے۔ العلم والادب، علم ادب کا نام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ہم میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں کینے بغض موجود ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، اس کی خشیت ہم پہ طاری نہیں ہوتی، اللہ کا خوف ہم پہ نہیں ہوتا، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے آداب نہیں آتے، رسول اللہ کی سنت اور سیرت کے آداب ہمیں نہیں آتے، ہم اساتذہ کے بارے میں باادب نہیں ہوتے۔ حضرات، اگر ہمیں ادب نہیں ہے، ہمیں بولنے کے آداب نہیں آتے، ہمیں کھانے کے آداب نہیں آتے، ہمیں جینے کے آداب نہیں آتے، تو یاد رکھیے علم ہمارے لیے کوئی مقصود نہیں۔ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارا معاشرہ جڑا ہوا ہے، ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، اگر ادب نہیں ہے، ہمیں بولنے کا ڈھنگ نہ ہو، ہمیں چلنے کا ادب نہ ہو، ہمیں کسی مجلس کے آداب کا پتہ نہیں ہو، تو ہم کیسے عالم ہیں؟ العلم والادب، علم ادب سکھاتا ہے، اگر علم کے ساتھ ادب نہیں تو پھر ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ العلم والمعرفہ، علم معرفت کا نام ہے، علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ اپنے سلف کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، آپ اصحاب رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں،
انبیاء علیہم کی سیرتوں کو پڑھیں. جتنے لوگ اللہ کے قریب ہوتے تھے، ان کی سستیاں، ان کی آہیں، ان کا رونا، ان کا اللہ سے ڈرنا اور تقوی کی معراج حاصل ہونا یہ علم کی بنیاد پہ ہوتا تھا. کونین کے تاجدار نے کہا تھا انما اخشاکم للہ عز وجل، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ معرفت میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اور جتنی اللہ کی معرفت ہے اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے اتنی خشیت آتی ہے، اور یہ معرفت علم کے ساتھ ہوتی ہے. انسان جتنا قرآن پڑھتا ہے، اس کے ترجمے پر غور کرتا ہے، اللہ کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اس کی صفات کو جانتا ہے. علم کے ذریعے اللہ کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی کائنات کے ذریعے غور و فکر، تدبر، علم، بصیرت کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے. انسان کے اندر اتنی اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے. العلم والمعرفت. لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم صرف علم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 6-7 پیریڈ پڑھ لیے، استاد نے سبق دیا، ہم نے یاد کر لیا، نہ آیا تو کبھی جھڑکیاں سہنی، کبھی ڈانٹ ڈپٹ دے دی، استاد نے کہا تو محنت کر لی، ہم نے سبق یاد کیا، امتحان دے دیا، بس 6 سال میں فراغت کی سند دی، ہم گھر کو چلے، مسجد میں امام لگے، پھر ایک صبح شام کا سرکل شروع ہوا. ہمارا علم یہی ہے اور ہم بات سمجھنے لگے کہ اب میرا ایک اسٹیٹس بن گیا ہے، کوئی مجھے بات نہیں کر سکتا، میں علم کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گیا ہوں. میرے طالب علم بھائیو، یہ علم نہیں ہے. اگر زندگی میں ہم نے علم کے ذریعے اللہ کی پہچان حاصل نہیں کی تو یہ علم ہمارا منفع نہ دینے نہیں. اللہ کی قسم، جن کو علم کی معرفت اور علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے صرف اپنے رب کی ذات میں غور کر کر کے ہی اللہ کی محبت میں روتے ہیں، اس کے پیار میں روتے ہیں، اور کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ قربت محسوس کرتے ہیں. کبھی جلوتوں اور خلوتوں میں اس کی یاد کے ساتھ اس کی پہچان اور معرفت کے ذریعے اپنے اوپر خشیت محسوس کرتے ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہے تو میرے محترم طالب علم بھائیوں، پھر اب یہ ہم نے علم کے دروازوں پہ دستک نہیں دی. علم کے اندر داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. العلم والمعرفہ، علم معرفت کا نام ہے. زندگی کے ہر دن میں جب ہم کوئی چیز سیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. اس رات کا علم مجھے اور آپ کو جہاں ادب سکھاتا ہے، معرفت سکھاتا ہے، خشیت سکھاتا ہے، علم ہم سب کو ایک دعوت دیتا ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے اللہ کی رضا پائیں. اگر اللہ کی رضا پانے کا ذوق ہو تو پھر علم کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے بہت سی باتیں، لیکن میں صرف علم کے تقاضوں پر 3 باتیں اختصار سے عرض کرتے ہوئے بات کو سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں. جہاں علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ذوق ہونا چاہیے، علم تقاضا کرتا ہے کہ بے حد محنت ہونی چاہیے، علم تقاضا کرتا ہے کہ آپ قربانیاں دیں، وقت کی قربانی اور ترجیحات قربان کر دینا، دنیا کے یہ اسٹیٹس اور دنیا کے رونقیں اور دنیا کے مال و دولت کی پرواہ نہ کرنا، قربانیاں دینا. علم تقاضا کرتا ہے کہ اہل علم کے پاس آپ جائیں، علم بار بار حاصل کریں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب ذوق ہوتا ہے تو قربانی ہوتی ہے، جب قربانیاں ہوتی ہیں تو علم آتا ہے. جب علم آتا ہے تو انسان پھر اس علم کے راستے پہ مضبوط ہوتا ہے اور ہر لمحے مطالعے کا ذوق آتا ہے. جب مطالعے کا ذوق آتا ہے تو انسان علم کی سیڑھیاں چڑھتا ہے. پھر جو یہ سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو پھل لگتا ہے. جتنا پھل لگتا جاتا ہے اتنی عاجزی آتی جاتی ہے، جتنی عاجزی اور تواضع بڑھتا ہے اتنی اللہ اس کو رفعت اور منزلیں عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. اپنے سلف کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت بات ہے کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے علم کو کچھ نہیں دیا. علم کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے، بہت کچھ دینا پڑتا ہے. اور جنہوں نے دیا آج ان کی عظمتیں،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جانتے ہیں، صرف 4 سال رسول اللہ کی رفاقت ہے، 4 سال غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام لائے ہیں، اور 4 سال کی رفاقت میں علم کا وہ ساتھ دیا کہ بھوکے پیاسے چوکٹے رسول اللہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم کی کوئی بات نہ رہ جائے، اس تمنا سے علم حاصل کرتے رہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیثوں کے حافظ بنے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرات، محدثین میں بڑا مقام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آنے والے 2 شاگرد بڑے ممتاز ہیں، ایک یحییٰ الاندلسی رحمہ اللہ عز و جل، ہمارے ہاں موطا امام مالک کا جو متداول نسخہ ہے یہ یحییٰ اندلسی کا ہے، اور دوسرا نسخہ وہ عبد الرحمن ابن قاسم کا ہے۔ اور ابن قاسم کون ہیں اور یحییٰ اندلسی کون ہیں؟ کبھی تاریخ کے اوراق کے اندر اٹھا کے ان محدثین کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں کہ اگر امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک آدمی آ کر بات کرتا ہے کہ مدینے کے قریب ہاتھی آیا ہے، آئے دیکھ لیں، شاگرد اٹھتے ہیں، لیکن یحییٰ بن یحییٰ اندلسی بیٹھے ہیں کہ میں یہاں پر اندلس کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ میں جوار رسول میں امام و دار الہجرہ کی مجلس میں اللہ کے نبی کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ امام مالک پوچھتے ہیں یحییٰ تیرے ساتھی چلے گئے، تو بیٹھا ہے؟ کہا امام مالک میں آپ کی مجلس کو چھوڑ کے علم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ علم کا ذوق لیے جب یحییٰ اندلسی رحمہ اللہ واپس پلٹتے ہیں تو اندلس کے سب سے بڑے فقیہ کے طور پر اور امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد کے طور پر متعارف ہوتے ہیں۔ اللہ نے مقام دیا، حدیث کی عظیم کتاب بخاری و مسلم سے کئی دور پہلے انہوں نے اس چیز کو مرتب کر دیا تھا۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کی وہ حدیث کی کتاب ہے کہ صحیح احادیث اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 500 سے زیادہ، وہ ساری کی ساری صحیح احادیث کا مجموعہ۔ عبد الرحمن بن مالک کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ علم کا ذوق جب آئے تو قربانیاں کیسی ہوتی ہیں۔ شادی کی قریب محلے کی مجلسوں میں جانے لگے علم کے لیے، شوق بڑھتا گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ اگر تو واقعی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور تیرا ذوق ہے، بڑا ذہین ہے، تو جاؤ اپنے علاقے کو چھوڑو اور مدینہ طیبہ میں جاؤ، امام مالک کی مجلس اختیار کرو، علم ملے گا۔ اپنی بیوی سے بات کی، کہا تیرے پاس 2 اختیار ہیں، میں علم کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، کب پلٹوں گا مجھے علم نہیں ہے، اور جب تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو تیرے پیٹ میں بچہ ہے، انتظار کر، لیکن میرے آنے کی امید میں تیرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں علم کے لیے جا رہا ہوں، جب تمنا علم پوری ہوگی تب پلٹوں گا، وگرنہ واپس آنے کی کوئی امید نہ رکھنا، اور اگر تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو تو ہم برضا و خوشی خوشی سے جدا ہوتے ہیں، یہ علم کے لیے قربانی ہے۔ لیکن وہ اللہ والی کہتی ہے عبد الرحمن تو نے مجھے نکاح میں لیا، مجھے تیرا علم کے لیے قربانی دینا ہے، میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، جا میں تجھے اللہ کے سپرد اور علم کے راستے پر بھیجتی ہوں تو علم کے راستے پہ چلا جائے۔ دور دراز علاقے سے سفر کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، عبد الرحمن امام مالک کی مجلس میں بیٹھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لوگ صرف مجلس حدیث میں امام مالک سے حدیث پڑھتے تھے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے گھر کے سامنے ہر روز غلط اندھیرے میں عبد الرحمن بن قاسم امام مالک کا صبح کے لیے انتظار کرتے کہ جب ابھی فجر کی نماز سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ مسجد میں آیا کرتے تھے، اس راستے میں بیٹھے ہوتے اور کہتے کہ امام مالک آپ مجھے کچھ حدیثیں جاتے جاتے پڑھا دیں۔ 3 سے 4 حدیثیں اس وقت پڑھتے، کہتے کہ وہ اس وقت صبح کا وقت ہوتا تھا اور خالی و ذہن ہوتے تھے، جو بصیرت کی باتیں مجھے وہاں ملتی تھیں وہ مجلس میں بھی اتنی بصیرت کی باتیں نہ ملتی۔
کئی سال تک یہ سلسلہ رہا، مجلس حدیث ہوئی، تقریباً 16 سال بیت گئے ہیں امام مالک کی مجلس میں علم حاصل کرتے ہوئے۔ کہ ایک دن کا وقت تھا، مجلس لگی ہوئی، امام مالک کی مجلس میں ایک نوجوان آتا ہے، آ کر امام مالک سے ملتا، کہتا کہ آپ امام دار الہجرہ امام مالک ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں جانتا ہوں کہ آپ کی مجلس میں ایک عبد الرحمان نامی آدمی ہے، ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں یہ آدمی بیٹھا ہے۔ عبد الرحمان ابن قاسم خود اپنا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، ایک کڑیل جوان، چڑھتی جوانی ہے، آگے بڑھتا ہے، آ کر مجھے ملتا، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، میری نگاہوں کو بوسہ دیتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ عبد الرحمان میرے والد گرامی، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں کہ جس کو آپ میری والدہ کے پیٹ میں چھوڑ کے آئے تھے، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، میری ماں نے کہا کہ تیرا باپ امام مالک کی مجلس میں علم حاصل کر رہا ہے، جاؤ اپنے باپ کی خلیت دریافت کر کے آنا، لیکن اس کو یہ نہ کہنا ہم تجھے واپس بلا رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے دین میں علم کی مجلس میں قربانی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں یہ قربانی منظور ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 18 17 16 سال جو علم حاصل کیا، علم کیا دے، انہوں نے کبھی بیع نہیں کی، کوئی شرع نہیں کیا، صرف اور صرف علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آج سب سے زیادہ صحیح حدیث کا جو موطا امام مالک کا سب سے مضبوط نسخہ ہے، آج یہی عبد الرحمان ابن قاسم رحمہ اللہ۔ تو میرے نوجوان بھائیو طلبا، یہ علم قربانیاں مانگتا ہے، اگر قربانیاں نہیں ہیں تو پھر علم نہیں آتا۔ وہ راتوں کے وقت کی قربانیاں، امام بخاری 18 اور 20 مرتبہ ایک رات میں اٹھ کے علم کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا عزت اور مقام دیا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، واقعات کی تفصیل ہے، لیکن میں آخری بات عرض کرتا ہوں حضرات، یہ علم جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور طالب علم بھائیو ہماری کمی بھی ہے کہ ہم ذکر سے اور دعا سے غافل ہوتے ہیں۔ ذکر یہ ہمارا کلا ہے، علم اللہ کا راستہ اور شیطان کو مارے نہیں ہے۔ شیطان اس راستے میں بہکاوے لے کے آتا ہے، بڑے بڑے وسوسے لے کے آتا ہے، وہ ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، اور ہمارے پاس اس دشمن کے مقابلے میں اللہ کا ذکر بہت بڑا حصار ہے، لیکن ہمارے ذکر کی بڑی کمی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بسا اوقات کئی گھنٹے صبح کو بیٹھ کے ذکر کرتے تو کہتے بھی ہمارا ناشتہ ہوا۔ آدمی مت سوچے کہ میں ذکر کو وقت دوں گا، اللہ کی یاد کروں گا، شاید میں یہ کتابیں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ حضرات برکتیں اللہ کے ذکر سے ملتی ہیں۔ ہم ذکر و اذکار میں بڑے پیچھے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، صبح و شام کے اذکار سے ہٹ کر بھی ہم اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالا کریں، اللہ کا خوب ذکر کریں۔ جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے آپ کے دل اتنے نرم ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اتنے یہ پکیزہ دل ہوں گے، اور آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں اتنی بصیرت علم آئے گی۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور میرے محترم بھائیو، آپ کی گزارش یہ ہے، اس ذکر کے ساتھ جو میں نے بات کی ہے دعا، میرے اور آپ کے پیغمبر کو اللہ حکم دیتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آپ محبت وہی ہیں، جبریل امین آپ کے پاس وہی لے کے آتے ہیں، اللہ القاء الہام کرتے ہیں، کبھی علم کی راتیں، معراج کی رات اللہ ڈائریکٹ باتیں کر کے دیتے ہیں۔ وہی کی تینوں قسموں کے ساتھ اللہ نے آپ کے ساتھ علم کا تعلق بنا رکھا ہے، آپ کو اللہ کی معرفت ہے، لیکن اللہ پھر بھی کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اے پیغمبر آپ کہیں کہ اللہ مجھے اور علم عطا فرما دے۔ آپ ہر صبح کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ صرف مجھے علم نہیں چاہیے، نافع علم چاہیے جو نفع مند ہو۔ علم نافع تب بنتا ہے جب خلوص بھی ہو، رب کی رضا بھی ہو، اور صحیح منہج میں انسان قائم ہو، دنیا مطلوب نہ ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا، نفع مند علم جس سے فائدے پہنچتے ہیں۔ اللہ سے علم کی بہت دعا کیا کریں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم سے کام لے لے،
علم دے دے، صحیح منہج پہ دے دے۔ آپ جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، اگر اللہ کام نہ لے تو پھر زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ اللہ نکموں سے بھی کام لینا چاہے تو اللہ بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ اس لیے آپ ہر روز جب موقع ملے کثرت سے کہیں کہ یا اللہ میں تو آ گیا ہوں تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ میرے ذہن کو کھول دے، مجھے بصیرت دے دے، میرے حافظے کو تیز کر دے، اللہ مجھے خلوص دے دے، تقویٰ دے دے، علم کا راہی بنا دے، نبی کا وارث بنا دے۔ اللہ پھر یہاں ہی بس نہیں، معاشرے میں مجھ سے کام لینا، میں تیرے دین کا بہت کام کروں، بڑے بڑے کام لے۔ جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ذو الجلال والاکرام سننے والا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جاتے ہیں، آب زمزم پینے لگے، دل میں تمنا آئی کہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ آب زمزم سے دعا قبول کرتا ہے، ماء زمزم لما شرب له، آج کوئی دعا تو کر۔ کہتے ہیں میں نے پھر دعا کی کہ اللہ میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے حافظ ذہبی کا حافظہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کام لیے، کیا عزت دی۔ تو دعا بڑی معنی رکھتی ہے، اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں۔ میرے محترم بھائیو، یہ چند میری گزارشات تھیں۔ آپ اساتذہ سے باتیں سنتے رہتے ہیں، استاد گرامی ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ہمارے شیخ مکرم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آپ کے پاس اصحاب العلم ہیں، بھرپور اساتذہ سے فائدہ اٹھائیں، محنت کریں اور خلوص کے ساتھ کریں، تو جو آدمی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔